نجی ہارٹ زون میں خوش آمدید تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ لسنرز، آج کی کہانی سچی، خوفناک اور بہت سے سوالات سے بھرپور ہے۔ پلیز اس لڑکی کی ریکارڈ شدہ آوازیں رات کو مت سرچ کرنا۔ اگر آپ کمزور دل والے ہیں تو گھبراہٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے چند سوالات ہیں۔ کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے زبان اکڑی ہے؟ کبھی قرآن کو دیکھتے ہی جسم پر کسی چیز نے بوجھ ڈالا ہے؟ ہاں، یہی معاملہ اینا لیز کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ جرمنی میں پلی بڑھی اور خالص مذہبی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ عیسائیت پر پورا یقین رکھنے اور عبادات میں مشغول رہنے والی لڑکی تھی۔ ابھی وہ 17 سال کی تھی کہ اسے شور سنائی دینے لگا۔ جسم ہلکا سا اکڑ جاتا اور وہ دیواروں پر ناخن رگڑتی۔ پہلے تو ڈاکٹرز کو دکھایا۔ انہوں نے ابتدائی مرگی کے دورے قرار دیے، دوائیاں دی، مگر اس کی صورتحال مزید خراب ہونے لگی۔ چرچ کے پاس لے کے جاتے تو وہ ایکسورسزم نہیں کر سکتے تھے۔ اس عمل کو تب کیا جاتا ہے جب میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا کے ہر مذہب میں ملتا جلتا موجود ہے۔ جیسے ہمارے ہاں قرآن کا سبق پڑھ کر اثر ختم کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اینی کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وہ چرچ کے قریب جانے سے گھبرانے لگی۔ اس کا وزن شدید کم ہو کر صرف 30 کلو رہ گیا۔ اس کی آنکھیں دھسی ہوئی اور جسم پر نشانات تھے۔ عجیب خوفناک آوازیں نکالتی، کبھی کتے کی آوازیں اور کبھی بلی کی۔ وہ اندھیرے میں خوشی محسوس کرتی تھی۔ اینا خود کہتی تھی، وہ مجھے لینے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ان کی ہوں۔ پھر جب اس پر علاج بھی ہوتا تو وہ کہتی، یہ میری جنگ ہے، مجھے خود اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ والدین پریشان تھے اور ڈاکٹرز کے علاج کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر نفسیاتی رپورٹ کے بعد چرچ کے پاس گئے اور 2 پادریوں نے علاج کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایسا فیصلہ جس کی وجہ سے انہیں بعد میں سزا ملی۔ والدین کو لوگوں نے برا بھلا کہا اور اخبارات نے اعتراضات اٹھائے۔ جی ہاں، اینا کا عیسائیت میں علاج شروع ہوا۔ اینا کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے یا کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ پہلا سیشن شروع ہوتے ہی اس کی آوازیں گھر میں پھیل گئی۔ انجیل پڑھی جا رہی تھی تو وہ اپنے دانت پیستی رہی۔ پادری مسلسل ورد کرتا تو وہ اپنے بال کھینچنا شروع ہو جاتی۔ پادری نے جب ایک موٹی بھاری آواز سنی، اس نے فی الفور کہا، یہ اینا لیز مائیکل نہیں۔ اینا نے خود 6 ہستیوں کا اعتراف کیا، جن میں لوسیفر اور ایک نامعلوم شیطانی وجود تھا۔ خیر، پادریوں نے اس کا علاج مسلسل جاری رکھا اور سب سے متنازع پہلو بھی یہی بن گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق اس پر 69 دفعہ ایکسورسزم کیا گیا۔ اگر آپ نے کسی کو جادو توڑنے کے بعد کا عمل دیکھا ہو، سامنے والے کا جسم کیسا کمزور اور مردہ سا ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں عمل کرنے کی وجہ سے ہڈیاں باہر نکل آئیں۔ اسی ایمان اور یقین کی جنگ کے دوران ایک صبح اسے چیک کیا، وہ مردہ حالت میں پائی گئی۔ خبر پھیلتے ہی والدین اور پادریوں پہ شور شرابہ ہوا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اتنا زیادہ علاج کیوں کرایا گیا، اسے سائنسی طریقے سے بھی ٹھیک کروایا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسے شدید مرگی تھی، یعنی مرگی اتنی زیادہ ہو جانا کہ عام لوگوں کو بظاہر شیطانی اثرات لگیں۔ پادریوں اور والدین کے مطابق شیطان گھس گیا تھا، کیونکہ وہ صلیب سے دور رہنے لگی تھی اور وہ تلاوت نہیں کر پاتی تھی۔ کچھ ماہرین کے مطابق اسے دوائیوں کا اثر خراب کر گیا، یعنی دعا نے جو علاج کرنا تھا اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا۔ میری رائے کے مطابق مرگی اور ذہنی بیماری تھی۔ فیملی والوں نے اس کا علاج روحانی انداز میں کروا دیا اور وہ بچی ریلیجیس OCD کا شکار رہی ہوگی، جس میں ہر چھوٹی چیز گناہ محسوس ہوتی ہے۔ 1970 کے جرمنی میں جب ایسے علاج عام تھے، جادو، شیطانوں اور بھوت پریت پر یقین زیادہ پایا جاتا تھا، تو اس مورل پینک نے مزید حالت خراب کر دی۔ بہرحال اپنے ایمان سے مشکل کا سامنا کرنے والی مرگی، آپ کے خیال میں کیا ممکنہ طور پر اینا کے ساتھ ہوا ہوگا؟ کیا آپ کے نزدیک مرگی کے دورے شیطانی ہوتے ہیں؟